چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو. مدنی چینل کے ناظرین، رضائے مولا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والے بندوں نے کیا کیا ذرائع اختیار کیے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں جو بندے کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے طریقوں کو بیان کیا. یہاں تک روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں، یعنی اس کی معرفت حاصل کرنے کے اتنے ذریعے ہیں جتنی مخلوقات کی سانسیں ہیں. لیکن ان ذرائع میں سے ایک بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے. آئیے ایک فضیلت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھنے کی سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو رب العالمین کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا بہت پیارا کام ہے درود پاک پڑھنا. اپنے معمولات زندگی میں اس کو شامل کیجئے. اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کیجئے، ان کی ذات پر درود و سلام پڑھیے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہیں، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہیں. عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہیں. کاش یہ انداز ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آئیے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کے آیات ترجمے کے ساتھ آئیے ملاحظہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں. ان اللہ لا يهدی من هو مسرف کذاب. بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض
فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر ہم پر آئے؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سجھاتا ہوں جو میری سوجھ ہے، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد اوروں کا. وما الله يريد ظلما للعباد. اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. اور اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. ومن يضلل الله فما له من هاد. اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک لانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، ان کی روشنی میں ہم چلتے رہیں اور اس کے احکامات کو سمجھیں بھی، اور مالک کریم اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت اور توفیق ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید ہمیں وہ راہ بتاتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ہمیں ملاتی ہے، اس کا فرما بردار بناتی ہے. کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں بھی، ہم اس کو جانیں بھی، اور اس کو عمل کرنے والے بھی بن جائیں. پریکٹسنگ مسلم بننا یہ بہت اچھا عمل ہے اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے. مالک کریم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو جب بندہ پورا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور احکامات اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں پھر بہار ہی الگ ہوتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. رجل مومن کا تذکرہ ہم نے قرآن مجید کی آیات بینات سے سنا. اللہ تبارک و تعالی ایسا کامل الایمان ہمیں بنائے اور اپنے دین سے ایسا محبت کرنے والا بنائے کہ ہم جہاں ہوں ہماری پہچان بحیثیت مسلمان کے ہو اور با کردار مسلمان کے ہو. اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے سلسلے اس لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور معاشرے میں ایک با کردار فرد کے طور پر سامنے آئیں. انشاءاللہ نیت کر لیتے ہیں اچھی پہلے
کہ جو کچھ ہم سنیں گے سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو یاد بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ کوئی ایسی بات سامنے آئی کہ جو ہماری ذات میں ہے اور وہ بری ہے، انشاءاللہ اپنا جائزہ بھی لیں گے، اس کو چھوڑنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسا وصف ہمیں سننے کو ملا کہ جو اچھا ہے لیکن میں اپنے آپ میں دیکھتا ہوں تو وہ موجود نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ شخصیت میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ آج سلسلے کا عنوان ہے جذباتی پن۔ لوگ جذبات میں آ کر بہت سارے فیصلے اپنی زندگی کے کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی جذبات خوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کبھی غم کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب اس کے ایک ایکسٹریم لیول پر بندہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اس وقت فیصلہ کرتا ہے تو اس کے جذبات جو ہے اس کی عقل کو بسا اوقات گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان دی اینڈ اس کو پھر نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بعد میں یہ سوچتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش تھوڑا سا وقت لے لیا ہوتا، اتنی عجلت میں کام نہیں کیا ہوتا، اتنے زیادہ جذباتی میں نہیں ہوا ہوتا۔ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہو کہ ہاں فلاں جگہ ہم نے بھی جذباتی پن سے ہی کام لے لیا تھا۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ اگر اس وقت جذباتی فیصلہ نہیں کرتا تو ایک اچھے ڈیزگنیشن پر آج ہوتا، آج اچھے عہدے پر ہوتا۔ فلاں کا رشتہ خراب ہو گیا، اگر وہ جذباتی پن میں فیصلہ نہیں کرتے، اتنا جذباتی پن اپنے اوپر نہیں طاری ہونے دیتے تو شاید وہ رشتہ برقرار رہ جاتا۔ اس لڑکے نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا اور گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ اگر وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا تو آج اپنے والد کا سہارا بنا ہوتا۔ والد صاحب نے اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیا، اگر وہ اس وقت اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتے تو آج بڑھاپے میں ایک مضبوط سہارا ان کی زندگی کو آسان کر رہا ہوتا۔ ایسے بہت سارے عنوانات ہیں جو ہماری گفتگو کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اور جب ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے تو یہ جذباتی پن کیوں پیدا ہو جاتا ہے، انسان اسے اگر کنٹرول کرنا چاہے تو کس انداز سے کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور معاشرے میں یہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے بات بڑھائیں گے تو ان سارے عنوان کو زیر بحث لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار کا جائزہ لینے کی سعادت عطا فرمائے۔ ابھی پہلے کلام سنتے ہیں، اور عمر بھائی انشاءاللہ آج کلام سنا رہے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے،
اٹھی میری گور کی خواہ جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ تیرے قربان چمکنے والے 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 میں تیرے قربان چمکنے والے مگے بیداغ کے صدقے جاؤں 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 صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں واری جاؤں میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں مگے بیداغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے دمکنے والے 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 عرش تک پھیلی ہے تاب عارض عرش تک پھیلی ہے تاب عارض تاب عارض تاب عارض عرش تک پھیلی ہے تاب عارض کیا جھلکتے جھلکنے والے کیا جھلکتے جھلکنے والے کیا جھلکتے جھلکنے والے کیا جھلکتے جھلکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں ثنا گاتے ہیں ثنا گاتے ہیں گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے نخل
आसियो थाम लो दामन उनका दामन उनका दामन उनका दामन उनका दामन उनका मैं बेकस हूँ मैं बेबस हूँ बस मगर किसका तुम्हारा हूँ लगे दामन मुझे ले लो पनाहे बेकसा तुम हो आसियो थाम दामन उनका दामन उनका दामन उनका हमने खता में ना की तुमने अता में ना की कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद आसियो थाम दामन उनका जी दामन उनका दामन उनका दामन उनका सितमगारो सियाकारो खताकारो जफाकारो हमारे दामने रहमत में आ जाओ कहाँ तुम हो आसियो थाम लो दामन उनका दामन उनका दामन उनका दामन उनका मैं बेकस हूँ मैं बेबस हूँ मगर किसका तुम्हारा हूँ तगे दामन मुझे ले लो पनाहे बेकसा तुम हो आसियो थाम दामन उनका दामन उनका दामन उनका दामन उनका आसियो थाम लो दामन उनका दामन उनका दामन उनका दामन उनका आसियो थाम लो दामन उनका दामन उनका दामन उनका वो नहीं हाथ झटकने वाले 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 अरे ये जलवा गहे जाना है अरे ये जलवा गहे जाना है अरे ये जल गहे जाना है अरे ये जलवा गहे जाना है कुछ अदब भी है भड़कने वाले 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 सुनियो उनसे मदद मांगे जा सुनियो उनसे मदद मांगे जाओ सुनियो उनसे मदद मांगे जाओ मदद मांगे जाओ मदद मांगे
रज़ा कफ़े दरिया करम में है रज़ा पाँच फव्वारे छलकने वाले पाँच फव्वारे छलकने वाले पाँच फव्वारे छलकने वाले पाँच फव्वारे छलकने वाले क्या महकने वाले क्या महकने वाले मुँह पे चलते हैं फटकने वाले मुँह पे चलते हैं फटकने वाले क्या महकते हैं महकने वाले क्या महकते हैं महकने वाले। सुभान अल्लाह, क्या बात है उमर भाई। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके मुंह को सलामत रखे और रब्बुल आलमीन जल्ला व अला आपकी तायीद और नुसरत फरमाए और अपने करम से आपको बिला हिसाब किताब जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। ये दुआएं हम सब हाज़रीन नाज़रीन के हक़ में भी कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत करते रहने में जो मज़ा है, अल्लाह करीम वो ज़ौक़ वो शौक़ वो मज़ा हम सब को नसीब फरमाए और इसमें अपनी रज़ा भी हमारे लिए मुक़द्दर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम पढ़ा जा रहा था, आसियों थाम लो दामन उनका, और इतना मज़ा आ रहा था। अल्लाह करीम यकसुई से हमें ये सुनना नसीब फरमाए, ये पढ़ना नसीब फरमाए। बात ही और हो, वो कहा ना कि दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, उसके जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। ये दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ। उस दामन को पकड़े रहने की वसीयत और नसीहत की जा रही है कि आसियों थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। कभी ऐसा होता है कि अच्छा, आला हज़रत ने यही मजमून एक और पैरा में भी बयान किया है कि साइलों दामन सखी का थाम लो। तो जो सखी होते हैं ना, उनका दामन अगर थाम लिया जाए तो और जो होते हैं, क्योंकि महदूद मिल्कियत के मालिक होते हैं, तो मांगने वालों से उकता जाते हैं। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इन्हें देने वाला भी बनाया है और इनकी जो मिल्कियत है उसमें बरकत और वुसअत भी रखी है, और इन्हें देने के लिए बड़ा ज़बरदस्त मनसब इरशाद फरमाया है, अता फरमाया है, और वो है वो अम्मस्साइला फला तनहर। तो ये हाथ झटकने वाले नहीं है, साइल को झिड़कने वाले नहीं है। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की इन पर अताएं इतनी हैं, आप मांगे जाएं। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है कुल जहां सुवाली है। ये ईशान सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी अताओं का मजहर बनाया है, और यकीनन हकीकी तौर पर देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ही है। और ये बंदे जब अता फरमाते हैं, उसके रसूल जो लोगों को आगे देते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की इस मुबारक सिफ्त का इजहार है कि मालिक ने अपने बंदों को कैसा ज़बरदस्त मालिक किया है और जो इख्तियारात हैं वो इनको अता फरमाए। बहरहाल तफसीली मौजू है, इश्क वाला, ज़ौक़ वाला, और यूँ समझें कि हमारी तो ईमान का जो है वो ईमान को निखारने वाला एक मौजू है। मेरे ख्याल से अगर जो हमारा अभी मौजू अनाउंस्ड है उसको छोड़कर इस मौजू पर गुफ्तगू करें ना, तो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं मोबाइल लेके इनके चेहरे देख रहा हूँ, इनका बस चले तो मतलब यूँ बात उचक ले मुझसे और इस मौजू में शामिल हो जाए। लेकिन बहरहाल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह करे कि ये जहाँ गुज़ीरा है और हम सलामती दिल के साथ रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में इस तरह पहुँचें कि दिल में ईमान जो है
وہ ہمارے موجود ہو، محبت رسول موجود ہو، بندہ دنیا سے کیا لے کر جاتا ہے؟ نہ کفن میں جیبیں ہیں، نہ اس کی جائیداد ساتھ جاتی ہے۔ بروز قیامت جب اٹھے گا تو کوئی کپڑا اس کے جسم پر نہیں ہوگا، ہاں دل میں ایمان ضرور ہوگا، اور وہ ایمان، وہ محبت رسول وہ بندے کو بخشوائے گی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز بڑھاتا رہے اور ہم سب کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھے۔ بڑی پیاری بات کہی کہ میری تا قیامت جو نسلیں ہوں یا رب، ہوں سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، سب عاشق مصطفیٰ ہوں، حضور کی چاہنے والی ہوں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج سلسلے کا عنوان ہے جذباتی پن۔ جذباتی پن یہ کیا ہے؟ نقیب بھائی سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے پھر کیا کیا نقصانات ہیں، پہلے اس کے ابتدائی خد و خال مزید واضح ہو جائیں، پھر انشاءاللہ دیگر گفتگو کی طرف آئیں گے۔ نقیب بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جذباتی پن یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذباتی پن کو آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ جذبات میں مبالغہ، چاہے محبت ہے تو محبت کے جذبات میں مبالغہ، اسی طرح نفرت ہے تو اس میں مبالغہ، غصہ ہے تو اس میں مبالغہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں کا بھی خالق ہے، عقل کا بھی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شعور کا بھی خالق ہے، جذبات بھی اس رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو ہر چیز ایک دائرے میں رہ کے کی جائے تو اس کی شریعت مذمت بھی نہیں کرتی۔ کیا بات ہے، بہت پیاری بات لیکن کی آپ۔ اگر شریعت کی حد سے باہر نکل جائیں تو پھر اس کی مذمت ہے۔ اور اس کی بہت ساری تعریفیں یوں بھی کی گئیں کہ جذبات آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ سریع الغضب، اسی طرح سریع الانفعال، کہ جیسے ہی کوئی آپ کے سامنے چیز ہوئی آپ نے اتنی جلدی اس کا رد عمل دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ فیض القدیر کے اندر یہ بات بڑی دلچسپ لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو صاحب کتاب ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی نعمتیں دی، اس کا پورا جسم نعمتوں کا مجموعہ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، دل ہے، لیکن ان چیزوں میں سب سے افضل عقل ہے۔ اگر ہم اپنے جذبات کو عقل کے پیچھے رکھ کے چلیں تو فائدہ ہے، اگر جذبات ہمارے عقل پہ حاوی ہو جائیں تو پھر جو چیز رد عمل میں کی جاتی ہے اس کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو یہ انسانی جذبات، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، برے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کو اگر میں تھوڑا سا تفصیل میں یوں کروں کہ ایک حقیقت، جذبات، عقل، بندہ حقیقت کو بھی سمجھے کہ وہاں حقیقت کیا ہے، ہاں جی، پھر وہاں جذبات کیا ہونے چاہیے، پھر عقل کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ صحیح۔ اگر سامنے میت ہے تو پھر جذبات اسی طرح کے ہوں گے، بندہ کسی شادی میں ہے تو جذبات ویسے ہوں گے۔ جس جگہ بھی جذبات حد کے اندر ہیں تو بندہ وہاں اچھا رہے گا، اگر وہ حد سے باہر ہوں گے تو بندہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اعتقادی لحاظ سے دیکھیں تو بھی جذبات کا وہاں بڑا عمل دخل ہے۔ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں۔ جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری صحابہ سے محبت ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم کسی بھی صحابی کے فضائل پڑھیں، جب صرف ان کے فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ انہیں سب سے زیادہ یہ فضیلت دے دی جائے کہ اتنے فضائل ہیں ان کے، ابو بکر صدیق اتنے فضائل، حضرت عمر اتنے فضائل، حضرت عثمان اتنے فضائل، مولا علی کہ ان کے فضائل پڑھیں تو بندہ کہتا واہ واہ کیا فضائل ہیں ان کے۔ تو فرمایا کہ صحابہ ہیں تو ان کی جو محبت، ان سے ہماری عقیدت ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح اہل بیت، نبی کا گھرانہ، جن کے بارے میں آیات مقدسہ اور احادیث رسول اس انداز سے بیان کہ
اگر ہم اپنا جو اصول ہے شریعت کا دائرہ چھوڑیں تو پھر کہاں تک بات پہنچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا اہل بیت سے بھی محبت ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم ان دونوں شخصیات سے محبت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کیا بات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حضور کی شریعت، اگر اسے ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے جذبات پیچھے رہ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے ایسا نہیں ہے کہ ہم جذبات کی نفی کر رہے ہیں، جذبات کا شریعت میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال رکھا ہے، اس کا بھی حکم اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس میں بندے کو ایسی چیز کا مکلف کیا ہی نہیں کہ جو بندے کی طاقت میں نہیں، صحیح، مکلف ہی اسی چیز کا کیا جو بندے کی طاقت میں ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ 3 دن کی اجازت کیوں دی گئی؟ 3 دن کے بعد ناجائز کا حکم فرمایا، تو اس میں جذبات کا خیال رکھا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور لوگوں کے جذبات۔ ایک بندے سے جب کسی کی سخت کلامی ہوئی، جھگڑا ہو گیا، اگر شریعت فوراً اس بات کی پابند کر دیتی کہ ابھی جھگڑا ہوا ہے فوراً معافی مانگو، اپنی غلطی تسلیم کرو، صلح کرو، تو یہ انسان کی طبیعت سے باہر تھی، اس کی طاقت میں نہیں تھا کہ اتنی جلدی۔ 3 دن کا ٹائم رکھا گیا کہ انسان سوچتا ہے، گھر والوں سے ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، کئی طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کام ہو گیا تو اس پر سوچ بچار کا موقع ملتا ہے، مشورہ کر لیتا ہے لوگوں سے، اور اس کا جب ٹائم گزرتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے غصہ بھی کم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اپنی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے، اپنی غلطی بھی واضح ہونے لگ جاتی ہے، اور بندہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اس کے سامنے دوسرے راستے بھی واضح ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آیا میں نے غلط کیا یا اس نے غلط کیا، ہوا کیا، تو اسے ایک حکمت عملی اختیار کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو 3 دن تک فرمایا کہ 3 دن سے جو زیادہ ناراض رہے جائز نہیں ہے۔ اب اگر 3 دن کے بعد بھی وہ ایسا رویہ رکھے تو پھر وہ صبر کا دامن بھی چھوڑ رہا ہے اور شریعت کی حد سے بھی باہر جا رہا ہے، اس نے اپنے جذبات کو اتنا اوپر کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اپنا ایگو اتنا نہ بڑھائیں کہ آپ کو دوسرے کی بات ہی سمجھ نہ آئے، آپ اپنے آپ کو اتنا۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں شریعت کے کیسے پیارے اصول ہیں، کسی چیز کو مباح رکھا ہے، صرف کسی چیز کو مستحب رکھا ہے، کسی چیز کو واجب رکھا ہے، کسی چیز کو فرض رکھا ہے، اسی طرح دوسری جانب کسی چیز کو اصاعت کہا، کوئی مکروہ تنزیہی ہے، کوئی مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح کوئی حرام ہے۔ تو اگر ہم ہر معاملے کو فرض کہیں تو بھی مسئلہ ہے، ہر معاملے کو حرام کہیں تو بھی مسئلہ ہے۔ تو جو شرعی احکامات پر بندہ غور و فکر کرتا ہے، نظر ڈالتا ہے، تو یہ جو بہترین انداز سے ان کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ کیا چیز فرض ہوگی، کس پر فرض ہوگی، یعنی یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ مثال کے طور پہ حج ہے، حج فرض ہے، کس پر فرض ہے، یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ ہر بندہ اتنی صلاحیت یا استطاعت تو نہیں رکھتا کہ وہ حج کرنے پہنچ ہی جائے، تو اس کی شرائط ہیں، جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو سمجھ میں آئے گا حج فرض اس پر ہوگا جو پہنچ بھی سکتا ہو دیگر شرائط کے ساتھ۔ ہر ایک بندے پر چیز کو نافذ نہیں کر دیا گیا، جس کی یعنی ایک لاٹھی سے، محاورہ کہا جاتا ہے، ایک لاٹھی سے سبھی کو ہانک دیا جائے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر وہ چیزیں بھی مسلط ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے لیے ایک بڑی کامن سی مثال دی جاتی ہے، ٹیکس کا نظام جو ہے وہ امیر و غریب سب پر ایسا اگر نافذ کر دیا جائے کہ سب نے برابر ہی ٹیکس دینا ہے تو غریب جو ہے وہ بیچارہ مر جائے گا۔ اب دیکھیے اسلام کا نظام اور اس انداز کو، یہ بڑی بہترین بات آپ نے لی۔ اسلام کا نظام جب دیکھتے ہیں نا، زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا، جو اس کا اہل ہوگا، اور لینے والا کون ہے؟
کون لے سکتا ہے، اس کو بھی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. تو یہ ایک نظام اور یہ سسٹم جو ہے نا، یہ ہمیں اپنی زندگی میں نظم و نسق لانے کی طرف بھی بلاتا ہے کہ آپ بھی وفور کے ساتھ کسی چیز کے جذبات میں مبالغے کے ساتھ، جس طرح نقیب بھائی نے ابتدائی طور پر بڑی زبردست بات کی کہ بندے کا کسی بھی چیز میں اس کی حد سے باہر نکل جانا، یہ بھی ایک جذباتیت کی بات ہے. اللہ کریم ہمیں برے جذبات اور اس جذباتی پن کے نقصانات سے بچا. میں ثاقب شاہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گا، اگر ثاقب شاہ صاحب اس گفتگو میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جذباتی پن کے حوالے سے ماشاءاللہ نقیب بھائی نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جذباتی پن جو اس کے نقصانات ہیں وہ کس انداز سے ہو سکیں، میں اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا پھر شمار نہیں ہے. خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ہم اپنے بدن کو ہی دیکھیں تو ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، جو ہماری خوشی اور غمی کے دوران ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، یہ بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. ان بہت ساری نعمتوں میں فقط اپنے جسم میں اگر ہم بات کریں تو عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا ہے. دیگر مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے عقل کی وجہ سے انسان کو ممتاز کیا. عقل ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے انسان دیگر ساری مخلوقات میں افضل ہوا ہے، اعلیٰ ہوا ہے، اشرف ہوا ہے. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. انسان جو عقل کا استعمال کر کے جب کوئی بھی معاملہ انسان کے سامنے پیش آتا ہے، اب وہ عقل کا استعمال کرتا ہے اور اس کی بہاف پر جب بات کرتا ہے، وہ معاملہ طے پاتا ہے، تو اس کے فوائد ہیں. جیسے نقیب بھائی بات کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے جذبات کو عقل سے پیچھے رکھتے ہیں یا عقل سے آگے رکھتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنی کیفیات کو، ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کیا پہلے عقل سے فیصلہ لے لیتے ہیں، اپنے دل دماغ سے اس کا فیصلہ لے لیتے ہیں، یا بعد میں ہم سوچتے ہیں معاملہ کر لینے کے بعد. چونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعد میں سوچا جاتا ہے، پہلے فیصلہ کر دیا، لڑائی کر دی، جھگڑا کر لیا، معاذ اللہ بسا اوقات طلاق دینے کے بعد اکثر مسائل آ رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو میں نے یوں کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہ وہ کیا تھا کہ جذبات پہلے آگے تھے، عقل سے بعد میں فیصلہ لیا. حیران ہوں کہ آج کل اس حوالے سے اتنے زیادہ رابطے کیے جا رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ امام بھی ہیں، امام مسجد بھی ہیں، نقیب بھائی بھی ماشاءاللہ یہ فرائض آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کریم آپ سب کو اچھے انداز سے ادا کرنے کی توفیق بھی دے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں یار، لوگ اتنے رات کو 3:30 بجے کال آ رہی ہے جی، ہم بھی آرام کا وقت ہے، سوئے پڑے، کال آ رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ جناب والا وہ بس ابھی ایک مسئلہ ہے، جلدی سے بتا دیں. ایک تو جلدی سے کوئی کام آپ نے کر لیا ہے جو کرنا تھا، اور اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے مجھے مسئلہ بھی بتا دیں. بھائی اتنی عجلت کہاں ہے، کہاں جانا ہے؟ تھوڑا اب تو ٹھہر جائیں، اب تو صبر کریں. مسئلہ وہی ہوا، طلاق دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر بعد میں یہ ہے کہ جناب منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، کان بند کر لیے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پہلے بندہ سوچے. ایک مسئلہ یہاں پر عرض کر دوں کہ اگر کسی نے طلاق دی اور جو اس کی صحیح نسبت ہے اس کے ساتھ دی، تو اب اگرچہ کوئی کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا جائے یا اپنے کانوں کو بند کر لے، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا اس کی طرف نسبت کر کے، تو طلاق ہو جانی ہے. بندے کو غور کرنا چاہیے کہ کیا بولنے لگا ہے، کیوں بولنے لگا ہے. لوگ اتنے زیادہ اس حوالے سے مسائل پوچھ رہے ہیں کہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جذباتی پن جو ہے بالکل یہ رشتوں کو تو بالکل ان کا ایسا قتل کر رہا ہے کہ نہ جانے آگے کیا معاملات کھڑے ہو کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ گھروں کی حفاظت فرمائے، سب کی عزتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہی جذباتی پن جو میں بات کر رہا تھا کہ جذباتی پن ہی کی وجہ سے پھر ہوتا یوں ہے کہ بندے نے قتل کر دیا ہے، بندے کو مار دیا، اب سوچنے بیٹھا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ کیوں قتل کر دیا ہے، یا کوئی بھی XYZ کوئی ظلم کر دیا ہے، اس کے بعد اب سوچ رہا ہے.
تو یہ جذبات کے ساتھ فیصلہ لینے والا معاملہ ہے. عقل کے ساتھ دل دماغ سے سوچ سمجھ کر، یا جو ماہر ہیں جس فن میں، یا جو کام ہے جو معاملہ ہے کسی سے مشاورت کر کے، یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا گیا، جذبات کے ساتھ ہے. اور جذبات کے ساتھ جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات جب نقصان ہوتا ہے، جو برے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی پھر منہ کی کھانی بھی پڑتی ہے، جیسے میں نے ابھی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اسی طرح ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے ماضی کی طرف اگر جاتے ہیں تو غزوہ بدر یہ وہ ایک اسلام کا پہلا معرکہ ہے جو کفر کے ساتھ جب اسلام یعنی کفر جب اسلام کے سامنے آیا اور یوں ایک کیفیت بنتی ہے حق اور باطل کا یہ ایک معاملہ تھا. یوم الفرقان ہے. جی یوم الفرقان ہے. بالکل. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین فتح عطا فرمائی اور کافروں کو اس میں منہ کی کھانی پڑی ہے. لیکن ہم اس کا پس منظر اگر خالد بھائی، تو کیا یہ کافروں کا اس طرف آنا کیا یہ جنگ کے لیے تھا؟ اصل اس کی تھیم یہ تھی، وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک خوف لائق تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ ہے، وہ مسلمان جو اہل مدینہ ہے شاید ان کی طرف سے ان کو خوف تھا کہ یہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ، تو اس لیے وہ بدر کی طرف، بدر آنا نہیں تھا، وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے. لیکن جب وہ جحفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور ابو لہب جو ہے یہ اس قافلے کا، ابو جہل یہ اس قافلے کا جو سردار تھا، اس کو جب کہہ دیا گیا کہ قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے جس میں آپ ساروں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، آپ کا مال لگا ہوا ہے، وہ باحفاظت ہے. اب دو ہی راستے تھے، یا تو آپ بدر آئیں یا واپس جائیں. عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جب جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں مقصد آپ کا پورا ہو چکا ہے. اب آپ اگر عقل اور فہم اور اس کا استعمال کرتے ہیں، اب آپ واپسی کی راہ لیں، اپنے قافلے کے ساتھ ہوں، اپنے احباب کو لیں، اپنے ساتھیوں کو لیں اور آپ واپس چلے جائیں. یہ تھی عقل مندی کا تقاضا. لیکن جب بندہ کسی چیز میں اتراتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، پھر یہ تکبر ہے یا یہ کیفیات ایسی ہیں کہ جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہیں. جب طاقت ہو بندے کے پاس، جب پیسہ ہو، جب کسی جان ہوتی ہے، مال ہو، تو اس وقت پھر بندہ اترانے پر آ جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اترائے گا تو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، یہ کیفیت عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ پھر عقل سے فیصلہ نہیں کرتا، پھر جذبات سے فیصلہ کرتا ہے. یہی کیفیت تھی یہاں پر ان لوگوں کی، ان کفار کی، کہ ابو جہل لوگوں نے، اب اس نے کہا کیا جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب واپس چلے جاؤ. صاحب یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارا قافلہ ہی نہ لٹ جائے. جی ڈر کے مارے، مطلب اس ڈر نے ان کو مکے سے نکال دیا، مکے سے نکال دیا. اور اس کے بعد اتنا ان کو اپنے اوپر زوم ہو گیا کہ ایک تو قافلہ ڈرنے کا لٹنے کا ڈر تھا تو وہ بچ گیا. تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم ساری دنیا فتح ہی کر کے چھوڑ. جی اچھا، ہوتا بھی یوں ہی ہے نا. دیکھیں ایک طرف مسلمانوں کی تعداد، اب ان کا یہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اب ہم واپس تو کسی صورت میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہادر لوگ ہیں، ہم میدان میں جائیں گے، ہم میدان میں جا کر ہی رہیں گے. اور آج ہم کیونکہ وہاں پر میلہ لگا ہوا ہے، ہم وہاں پر جائیں گے، میلے میں شرکت کریں گے، اپنی داغ بٹھائیں گے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے. یہ ان کے ناپاک ارادے تھے جو اچھا زوم بھی تھا، طاقت بھی تھی ان کے پاس، طاقتور بھی تھے، بہادر بھی تھے، جنگی لوگ بھی تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. وہ اس بات پر اترا رہے تھے ظاہری اسباب کو دیکھ کر کہ ہمارے پاس طاقت ہے، کون ہمیں ہرا سکتا ہے؟ کون؟ ہمارے پاس بہادر لوگ ہیں، کون ان کو شکست دے سکتا ہے؟ ہمارے پاس آلات ہیں، ہمارے پاس سامان ہے، آلات حرب سب کچھ موجود ہے. تو ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اسلام کا خاتمہ کریں گے. یہ تکبر ان کو سامنے لے کر آیا. جب یہ سامنے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کو جب فتح عطا فرمائی اور انہیں منہ کی کھانی پڑی. یہی بات ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ طرز نہ اپنایا جائے، یہ کفار کا طرز. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو. یعنی اس انداز میں تم نے نہیں، یہ معاملہ نہیں کرنا کہ اتراؤ. جب بندہ اترائے گا تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جب بندہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے،
عقل ڈھانپ یہ کیفیت عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر بندہ فیصلہ نہیں کرتا. یہ ان کا غلط فیصلہ تھا، یہ جذباتی پن تھا ان کا. اس جذباتیت کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم کوئی بھی معاملہ پیش آئے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، تو ہم اپنے جذبات کو سامنے نہ رکھیں. ہم پہلے تو غور کریں، عقل کا استعمال، فہم کا استعمال. جی کہ پہلے تولو بعد میں بولو. جی اس میں بھی آپ دیکھیں نا تو انسان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے جو بولنا ہے جی وہ تم بول تو لوگے، لیکن پہلے اگر اس کو تول لوگے تو اس کے ممکنہ نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکو گے. جی آپ نے بدر کی مثال دی اور اس پر گفتگو فرمائی، اور واقعی جو کفار کی ایک بے وقوفی تھی اور اس کی وجہ سے وہ عبرت کا نشان بھی بنے. جی لیکن میں اسی کے ایک پیرل گفتگو کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب صلح حدیبیہ، جی مطلب جس کو حدیبیہ کا معاملہ جو ہے جس نے پڑھا ہوا ہے وہ ذرا اپنے ذہن میں لائیں ان باتوں کو. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیسیکلی عمرے کے لیے روانہ ہوئے ہیں مدینہ پاک سے، اور اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کر احرام باندھ کر اب مکے جا رہے ہیں. ارادہ یہ ہے کہ مکہ پاک میں جا کر عمرہ کریں گے، لیکن راستے میں کچھ معاملات ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر جو مکے میں موجود مسلمان ہیں ان کو تسلی دے دیں، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کچھ خبر وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی لے کر آئیں، اور دیگر معاملات ہیں اس حوالے سے. لیکن معاملہ کچھ ایسا بنا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکے آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہاں سے یہ جواب آیا کہ نہیں، آپ ایسا قافلہ لے کر اگر مکے آئیں گے تو ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب اللہ کے رسول ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ ہیں، لیکن جب آگے سے یہ جواب آیا اور پھر انہوں نے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری باتوں کو اچھے انداز سے اس کا جائزہ لینے کے بعد، صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کرنے کے بعد جب نتیجے پر آئے نا تو نتیجہ یہ نکالا کہ ابھی ہم احرام کھول دیں گے، قربانیاں کر دیں گے اور عمرے کے لیے نہیں جائیں گے. جو 7 افراد موجود تھے، ایک رائے یہ بھی آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم گھر سے نکلے ہی اس لیے ہیں، ہم دوسروں کی باتیں اور شرائط کیوں مانیں گے کفار کی. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جو معاملہ فہمی کا مظاہرہ فرمایا ہے، جو حضور کی فراست اور دور اندیشی وہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت کے معاملات کو تھام کر جو جذباتیت تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب تو ہم عمرہ کریں گے ہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی سنبھالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست مکالمہ ہے اس موقع پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام اتارنے کے بعد، جانور کی قربانی کرنے کے بعد جب حضور نے کر لی تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی. اب جب یہ دونوں بڑے افراد کر رہے ہیں تو پیچھے جس کے جذبات بھی تھے، جو یہ کہہ بھی رہے تھے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے، انہوں نے فوراً اس بات کو کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے پر فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر ہم تو رسول کی ہی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ اگر اس وقت زبردستی کر کے یہ سارے افراد مکے میں داخل ہوتے تو جا تو عمرے کے لیے رہے تھے، لیکن آگے معاملہ پھر یہ ہو جاتا کہ ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑتا، اور جو وہاں مکے میں مسلمان رہ رہے تھے شاید ان کے لیے بھی مشکل حالات ہو جاتے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنی بات پر، اپنے پہلے کے فیصلے پر خود نظر ثانی فرمائی اور اس کے بعد اس معاملے کو اچھے انداز سے ٹیکل کیا. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے معاملات پر غور کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو بندوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سیرت کے مختلف ابواب نقیبہ بندہ پڑھے تو پھر وہ یہ بات جان سکتا ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیے ہوئے فیصلے کے بعد نظر ثانی فرما رہے ہیں، اتنی زبردست عقل ہونے کے بعد، اللہ رب العالمین کے محبوب ہونے کے بعد
لوگوں کے ساتھ، اب جیسے مثال لے لی جائے غزوہ خندق کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی اتھارٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یعنی مدینے سے باہر جا کر لڑنا ہے تو سب باہر چلے جاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اندر ہی رہ کر لڑنا ہے تو سب اندر رہ کر لڑتے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بٹھا رہے ہیں، ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، آپ لوگ مشورے دیں کیا کرنا ہے. اب ان مشوروں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باتیں سننے کے بعد سب کی اس پر لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں اور اچھی رائے کی طرف لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. یہ سب انداز ہمیں یہی سکھا رہے ہیں نقیب بھائی کہ ہم ذرا اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں. کیا کہیں گے؟ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ زید بن ثانہ والا جو واقعہ ہے، سیرت کا زبردست جو واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا خوبصورت واقعہ، واہ. اس نے آ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی، بے ادبی کی حضور کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے. حضور نے کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اس کا حق دوں اور اسے اچھے انداز سے پیش آنے کی تلقین کرو. پھر جب ان کو واپس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ان کا حق دے دیں، اتنی کھجوریں دے دیں، تو جب کھجوریں دی گئیں جتنا ان کا حق تھا اتنی دے دی، پھر اضافی بھی دی. اس بات کی کہ جو حضرت عمر نے ان کے ساتھ کیا اور جو آپ جوش میں آ گئے تھے اس کے بدلے میں مزید کھجوریں دی گئیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں جذبات کو کس طرح موو کیا کہ اس معاملے کو یوں بھی حل کیا جا سکتا ہے. پھر وہ تو واقعہ مشہور ہے بخاری شریف وغیرہ میں کہ ایک اعرابی آیا، عرب کے دیہات کے رہنے والے، اور مسجد میں آ کے انہوں نے پیشاب کر دیا تو صحابہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. بعد میں مسجد کو صاف کر دیا گیا اور فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہیں، ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہیں. کیا بات. اب حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے، نصیحت مانگتا ہے کہ کوئی مجھے نصیحت فرمائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یوں سمجھیں کہ ایک کلمے کی نصیحت حضور کی کیسی عظیم نصیحت ہے. انہوں نے عرض کیا اوصینی یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائے. حضور نے فرمایا براہ راست حضور سے کہتے تھے بتائیں. حضور نے فرمایا حکیم مطلق، حضور نے ارشاد فرمایا لا تغضب، اللہ غصہ نہ کر. انہوں نے بار بار پوچھا، فردہ ذالک مرارن، بار بار پوچھا تو حضور کا یہی جواب تھا لا تغضب. وجہ کیا ہے کہ جو غصہ ہے، غضب ہے، یہ شر پیدا کرتا ہے اور شر یہ بڑے خطرے کو جنم دیتا ہے. تو آپ نے پہلے ہی سٹیپ پہ مہر لگا دی، اسے بند کر دیا، راستہ بند کر دیا کہ غضب نہ کر، غصہ نہ کر، تاکہ اگلے معاملات خراب نہ ہوں. تو یہ غصہ ہی ہے، ہر جگہ آپ جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ جیسے طلاقوں کی بات ہوئی، میں بات لی تھی نا کہ ایگو ہرٹ ہو گئی ہماری. اب تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وہ ایگو جتنے بڑے آپ نہیں ہیں اس سے بڑی آپ کی ایگو ہے یار، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ لوگوں سے لڑائی کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی بات. خالد بھائی جو نقیب بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ہے نا اپنے جذبات، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ہم چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو لیں. ایک ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور ایک ہے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنا. خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، خود بھی سیدھی راہ پر رہیں اور دوسروں کو بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی معاملہ حضور کے سامنے آتا تو حضور تو حکیم ہے، ایسی حکمت فرمانے والے اور حکمت سکھانے والے ہیں کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں اسے کس طرح حضور کنٹرول کرتے ہیں. جیسے العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تمہیں نہیں پتا، تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، تمہیں حکمت سکھاتے ہیں. لوگ جانتے کیا تھے؟ حضور نے سکھایا ہے تو لوگ جان گئے. اللہ اکبر. جب کعبۃ اللہ شریف میں جب تعمیر کا سلسلہ ہوا
اور حجر اسود کو نصب کرنا ہے. اب ہر قبیلے کی خواہش یہ ہے کہ یہ ہم لگائیں گے. بات شروع ہو رہی ہے جی. سعادت مندی حاصل کرنے سے جی کہ ہمیں یہ سعادت ہمیں مل جائے. کتنی محبت اور عقیدت کی بات ہے نا. سعادت مندی کے خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, ہمیں یہ سعادت اور توفیق ملے کہ ہم اس گھر کی خدمت کریں, جی. ہم اس گھر میں حجر اسود نصیب کریں. یعنی ابتدا دیکھیے اس کی کتنا زبردست ہے اور کتنی محبت کے ساتھ ہو رہی ہے. جی. اور ہر قبیلے کی خواہش ہے. لیکن اب یہ جذبات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے والوں پر تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے, کہ اس وجہ سے کہ ہم لگائیں گے, ہم نے نصب کریں گے. جی, ہم نے نصب کرنا ہے. جو یہ سعادت تھی, صحیح ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ, اچھا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آئیں گے تو ان سے ہم فیصلہ لیں گے. تو حضور علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ سیرت مصطفیٰ میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا, اور دیگر سیرتی کتابوں میں اسی واقعے کے تناظر میں یہ بات بیان کی گئی کہ لوگ جذبات میں اتنا بڑھ گئے تھے کہ ایک پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو دی گئی. جی, کہ بس یہ قسم تھی, قسم کھا لی, مرنے مارنے کی قسم تھی کہ ہم نے اب خون نکال دیا, اب تو یہ جو بھی ہوگا معاملہ ہم کٹ جائیں گے لیکن یہ کر کے رہیں گے. اب اتنے جذبات ابھرے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لڑائی کی کیفیت, اور کئی قبیلے مل کر ہیں, کتنی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے اگر ایک قبیلہ سب کے خلاف ہوتا ہے, یہ کوئی کچھ بھی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ ارشاد فرمایا, حجر اسود کو لیا, ایک چادر میں رکھا, حضور نے فرمایا تم سارے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار جو ہیں اپنے افراد کو منتخب کر لو. سارے اپنے افراد کو منتخب کرو, اور سارے مل کر اٹھاتے ہیں. اب یہ ایک معاملہ تھا جس کو احسن انداز میں سدھارنا تھا. اچھا, یہ سب کو رائے پسند آئی کہ اس میں سب کی شمولیت ہوگی, کسی ایک کی نہیں ہوگی. سب چادر میں رکھا گیا حجر اسود کو, اور سب نے اٹھایا. جب سب نے اٹھایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کیا. یوں ایک بہت بڑی جنگ سے, اور نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو بچایا. اس وقت جو جذبات ابھرے ہوئے تھے, جو جذباتی فیصلے ہو رہے تھے, جو انگلیاں کٹ رہی تھی, خون کے پیالے بھر رہے تھے, مرنے مارنے کے لیے تیار تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حکیمانہ جو حضور کا فیصلہ تھا, اس سے لوگوں کو کتنے بڑے قتل سے, کتنے بڑی غارت سے, اور کتنی خون گری سے نبی پاک علیہ السلام نے بچایا. تو یہ ہے ایک کہ ہم اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھیں, اور دوسروں کے جہاں تک ممکن ہو ہم دوسروں کے جذبات کو بھی. اور یہ واقعہ شاہ صاحب اعلان نبوت سے پہلے کا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو لیڈرشپ اسکلز ہیں, جی, وہ یہاں ایسی جوانی کے عالم میں بھی ایسی ظاہر ہو رہی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 35 سال یا 35 سال عمر تھی اس ٹائم حضور. بڑی بڑی جو قتل و غارت گری کی وارداتیں ہو سکتی تھی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا سد باب فرما رہے ہیں. ان واقعات کو روکنے کے لیے اسباب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فراہم کر رہی ہے. اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں, اے غلاموں, اے عاشقان رسول, ہم سب سیرت کی ان باتوں کو سننے کے بعد کیوں نہ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ میں معاشرے کا وہ فرد بنوں گا کہ جھگڑا میری وجہ سے نہیں ہوگا, فساد میری وجہ سے نہیں ہوگا, لوگوں میں افراتفری میری وجہ سے نہیں پھیلے گی. اگر ہم سب ہی اس کا ذہن بنا لیتے ہیں, دیکھیے اس کے انڈیویجول فوائد بھی ہیں اور اس کے معاشرتی فوائد بھی, سوسائٹی پر بھی اس کا زبردست امپیکٹ پڑے گا جب ہر بندہ اپنے آپ کو جھگڑوں سے الگ کرنے والا ہوگا. ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں ایک ہجوم ہوتا ہے, ایک آواز اٹھتی ہے, بلکہ کیا ہے, کیا حال ہے ہمارے, اللہ خیری کرے, کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی روڈ پر, قوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بس جو بندہ, ایک بندہ زمین پر گرا ہوا ہے اور دوسرا بندہ جلدی کھڑا ہو گیا, تو مطلب یہ ہوا اور فیصلہ یہ نکلے گا کہ جو جلدی کھڑا ہو گیا ہے غلطی اس کی تھی, جو گرا پڑا ہے غلطی اس کی نہیں تھی. یہ اچانک فیصلہ کرنے کے بعد اس کی جو دھلائی کی جاتی ہے اور جو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اور جو سارے لٹا دیا جاتا ہے, جی اس کو بھی ساتھ لٹا دیا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جلدی کیوں اٹھے ہیں, آپ ذرا دیر سے آئیے گا. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے جذباتی پن کو ہی ظاہر کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس پر کنٹرول کرنے والے بنے. اس کی ایک بنیادی اکائی لے لیں نا, تو وہ یہ ہے کہ میں نے ایسی چیزوں کی طرف نہیں آنا جو انتشار کا باعث بنے, جو جھگڑے کی طرف لے کر جائیں. ناظرین کی کالز بھی ہیں,
مجھے یہ کال شامل کرتے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات, وہ حجر اسود کی بات چلی تھی, تو اس مرتبہ جب حج پہ ہم ساتھ ہی تھے, تو جب حجر اسود کو چومنے کا ہوا وہاں پر تو جذبات بسا اوقات ابھرے ہوتے ہیں. تو میرا اور نقیب بھائی کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے, اللہ پاک سے دعا کر کے نکلیں گے, یا اللہ ہم دھکے مار تو نہیں سکتے, دھکے کھا سکتے ہیں, لیکن حجر اسود چومنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو یوں بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے, اور بعض مقدس مقامات پہ بھی بسا اوقات جذبات ابھرے ہوتے ہیں, اور ایسے مقامات پر بسا اوقات ابھرتے ہیں, اور بہت سارے مناظر پھر دیکھنے کو ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. یہاں رکنا تو امتحان ہے. دل تو چاہتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان نقوش پر بندہ اپنی جان کو ایسے قربان کر دے اور مطلب اظہار محبت میں آگے بڑھتا چلا جائے, لیکن شریعت کا دائرہ جو ہے, جو ابتدائی بات ہمارے نقیب عارف بھائی نے کی تھی بڑی زبردست, کہ شریعت کو آگے رکھ کر اسے امام بنا کر آپ پیچھے پیچھے چلیں گے تو بڑی آسانی رہے گی. کالز دیجیے جناب. جی خالد بھائی, سلمان بھائی, اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو تندرستی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کو مزید عروج اور بلندیاں عطا فرمائے, اور سید ثاقب شاہ صاحب آپ کو حج بیت اللہ کی شہادت بہت بہت مبارک ہو. حضور ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے, اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. اور حضور میری یہ عرض ہے, میں ایک طالب علم ہوں, درس انجامی کے تیسرے سال میں پڑھ رہا ہوں, اور ساتھ میں کچھ دنیاوی تعلیم بھی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھ کو باعمل عالم دین بنائے اور میں دین متین کی بھرپور خدمت کروں. جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, باعمل عالم دین بنائے, مبلغ دعوت اسلامی بنائے, دین کی خدمت کرنے والا بنائے. جو خدمات آپ کریں, آپ کے اساتذہ کر رہے ہیں, مالک کریم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. شاہ صاحب آپ سے بڑی محبت کا اظہار بھی ہوا اور آج کی مبارکباد بھی دی گئی. سب سے پہلے تو خیر مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے, مفتی اسلام بنائے. اللہ پاک آپ کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, دین کا کام اللہ تعالیٰ لے, اور اللہ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. حج کی دعا بھی دے دیں شاہ صاحب, حج کی, مدینے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو حاجی بنائے, اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمائے, اور بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ خیرہ. اللہ کریم یہ دعائیں ہم سب کے بھی. آمین آمین. مزید کال دیجیے. تو اطہر تاریخ سماعت سے عرض کر رہا ہوں, کھلے آنکھ صلی علی میں. ایک تو یہ گفتگو جذباتی پن جس چیز کا آپ احاطہ فرما رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, بندے کو ٹھہر کے ٹھہراؤ ہونا چاہیے شخصیت میں اور پھر فیصلہ کرے. اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کئی کاموں میں اگر جذبے کا اظہار نہیں ہوگا, بندہ اگر جذباتی نہیں ہوگا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس کا تھوڑا سا ایلوبریٹ فرما دے, وضاحت فرما دے کہ کن کن چیزوں میں جذبہ شو بھی کیا جاتا ہے, رکھا بھی جاتا ہے, موٹیویشن ہو, آگے بڑھنے کا ہو. اگر خدا نخواستہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے جذبہ نہیں ہوگا. اور بالخصوص جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کو کس کس صورت میں جذبہ شو کرنا چاہیے اور پورے لوگوں کی موٹیویشن کا ذریعہ بنے, اس کو تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جذبات پر دونوں ہی جہاد سے گفتگو رہی ہے, کہاں ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے. جہاں ہونا چاہیے وہ جذباتی پن نہیں ہے, وہ جذبہ ہے. جذبے کو اللہ کریم سلامت رکھے, اور جذبہ جو ہے وہی تو رہنمائی کرتا ہے انسان کی, اور پھر اس کے لیے منزلوں کو آسان کرتا ہے. لیکن آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمیں جذباتی باتیں سننے میں مزہ بڑا آنے لگتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں گے یا کسی بھی معاملے میں موٹیویشن چاہیے تو ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے وہ اوپر کی, اور ہماری ایفرٹ ہوتی ہے بالکل رینگنے والی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ جو بہت زیادہ موٹیویشن بھی آ رہی ہوتی ہے نا, یا اس کو سننے کے بعد بندہ اگر اسی کا ہو کر رہ جائے, تو معذرت کے ساتھ یہ جملہ بڑھا رہا ہوں آپ کی طرف, بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں مونچھوں سے ٹرک کھینچ لوں گا. یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ کرتب دکھانے والے یہ کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید موٹیویشن دینے والے اتنی بڑی موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں
کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بندہ ان باتوں میں آ تو جاتا ہے لیکن اور پھر اپنی ایفرٹ بھی پوری لگاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو کام اس کے کرنے کا نہیں تھا باتوں میں آ کر وہ یہ کر گیا. اب جب نقصان کا سامنا ہوگا تو اس کو خود ہی کرنا پڑے گا. انسان میں نا ایک کیپیسٹی ہے کہ یہ اتنا کام کر سکتا ہے اور اتنا کام نہیں کر سکتا. ایک وزن اٹھانے کی ہم بات کرتے ہیں. ایک بندہ چند من تو وزن اٹھا لے گا لیکن کئی ٹن وزن اٹھائے اور کسی کو کہا جائے یہ ٹنوں وزنی چیز ہے اس کو آپ اٹھا لیں تو اس کی موٹیویشن دینا ہی بے وقوفی ہوگا. آپ غلط چیز کی موٹیویشن دے رہے ہیں. تو بہرحال موٹیویشن کا رول اپنی جگہ ہے. اور جب ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں ان ساری باتوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو دیکھ لینا چاہیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موٹیویشن اپنے لوگوں کو دی ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان کو دی ہے, تو وہاں جو صورت حال ہے وہ بھی پھر ایسی تھی کہ جو قابل عمل ہو. نقیب بھائی اگر اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمانا چاہیں جو سوال ہو اس کے تناظر میں. اس میں جذبے کی بات کی گئی ہے اور جذبہ اور جذبات تو ہم جس کی نفی کر رہے ہیں, جیسے شروع میں گفتگو ہو گئی تھی کہ برے جذبے کی اور جذباتی پن کی نفی ہے جس سے نقصانات ہوتے ہیں. اگر جذبہ نہیں ہوگا تو بندہ فجر میں کیسے اٹھے گا؟ اگر اسے اللہ سے محبت, اللہ سے ملاقات کا جذبہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اٹھے گا؟ اگر اس کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے تو وہ اس راہ پہ کیسے چلے گا؟ اگر اس کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے تو کیسے بچے گا؟ تو جذبہ تو ضروری ہے. جیسے جنگ احد میں جب خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت انس بن مالک کے چچا, ان کا نام بھی انس ہے, تو وہ آئے تو دیکھا کہ صحابہ سارے اس کیفیت میں بیٹھ گئے ہیں کہ حضور شہید ہو گئے, اب کیا جنگ کریں گے؟ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جس سے صحابہ میں جذبہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حضور شہید ہو گئے تو اب ہم نے جی کے کیا کرنا ہے, اٹھو ہم بھی جنگ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اب یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. کیا بات. آپ جیسے بات کر رہے تھے موٹیویشن اور موٹیویشنل سپیکرز کی, تو جو گراؤنڈ ریالٹی اگر اس سے ہٹ کے چلیں گے, جذبے میں آپ یہ چیز سامنے رکھ لیں کہ بھائی لوگ اس کی حقیقت کو کیا سمجھتے ہیں اور اس حقیقت کے لوازمات کیا ہیں, پھر اس حساب سے اس کے لیے محنت کی جائے اور اس حساب سے اس چیز کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. ہر چیز کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں, شر بھی خیر بھی, دونوں پر بندہ نظر رکھ کے آگے بڑھے گا تو پھر وہ نقصان سے بھی بچے گا, اس کا جذبہ بھی کسی کام آئے گا. اتنی محنت کرے, اتنی محنت کرے, اتنی محنت کرے تو پھر یہی مثال آئے گی کہ کھودا پہاڑ اور تو یہ جو نکلا سو نکلا اور مرا نکلا زندہ نکلا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی, مزید کال دیجیے گا. نام اور اتاری ہے میں جب سے بات کر رہا ہاتھ پھائی مجھے یہ بڑا سنا دے میری اللہ فاطمہ دی ویسے یوں ہی نہیں میرے آتا تھا روزہ مدینے ہے. سبحان اللہ. آپ نے جو سنایا ہے ہمیں دل سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی تربیت کرنے والوں پر, آپ کو مدنی چینل دکھانے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور رضوان کی بارش برسائے. ظاہر ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اس طرح کے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کریڈٹ ان کے بڑوں کو جاتا ہے کہ وہ انہیں کیا دکھا رہے ہیں, جس سے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو رہی ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ سارا سہرا سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سر ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے, ہمارے دلوں میں عشق رسول بڑھانے کے لیے یہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم تک پہنچائے ہیں. اور الحمدللہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, مدینہ مدینہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیدی
امیر اہل سنت کا فیضان مزید عام فرمائے. مزید کال دیجیے. جی میں پروگرام سے صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہا ہوں تو یہ عرض کرنی تھی کہ اگر محمود بھائی ناز خان ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے تو کیا ہی ماشاءاللہ. یہ ایک ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ ان کو بھی شامل ضرور کرنا چاہیے کسی پروگرام کے اندر. جزاک اللہ خیرہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. انشاءاللہ محمود بھائی کو دعوت ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے. پہلے بھی عرض کیا تھا، عظیم بھائی کے حوالے سے بھی میسج بھی ہیں اور بات بھی آئی تھی. تو مصروفیات کا نا تھوڑا سا شیڈیول یوں ہوتا ہے کہ کچھ افراد جو ہے وہ ان کے لیے ایزی ہوتا ہے صبح کے وقت اٹھ کر آنا. آپ نے غالباً عبدالحبیب بھائی سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ آپ مجھے جب کھلے آنکھ میں بلاتے ہیں تو میرے لیے کھلے آنکھ میں آنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں آپ کو رات کو 3 بجے کسی پروگرام میں بلاؤں کہ آئیں اور آ کر پروگرام کر لیں. تو وہ ایک جاگنے کی جو روٹین ہوتی ہے، کس ٹائم کون جاگتا ہے کون سوتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بہرحال محمود بھائی ہمارے زبردست ناطقہ ہے اور مدنی چینل کی ٹیم کا ایک زبردست حصہ ہے الحمدللہ. تو وہ بھی وقتاً فوقتاً مختلف سلسلوں میں موجود رہتے ہی ہیں. مزید کال دیجیے. میں حسیب اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کلام سنا دے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. سبحان اللہ، اللہ کریم جزائے خیر دے. اچھا کچھ میسیجز ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے لینا ہے، لیکن ابھی رکن شورا کا ایک پیکیج ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ میسیجز بھی پڑھیں گے اور عمر بھائی سے ہم کلام بھی سنیں گے. آئیے پیکیج دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محرم شریف کا مہینہ ہے اور سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہم نے سنے. آئیے آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت سیدنا عمران بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری اپنے اہل بیت کو سنائی. انہوں نے جب یہ واقعہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب سے بیان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو اب آپ کی عمر کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا دنیا سے وصال ہو گیا. وفات کے قریب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تسکین کے لیے عرض کیا بھائی جان آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خدمت میں آپ کو ان قریب حاضری کی سعادت ملے گی. وہ دونوں آپ کے آبائی یعنی نانا جان اور ابو جان ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی اور یہ دونوں آپ کی امہات یعنی نانی اور امی جان ہیں. حضرت قاسم اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دیدار نصیب ہوگا اور یہ آپ کے پیارے ماموں ہیں. حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی، وہ آپ کے چچا ہیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بھائی آج میں ایسے معاملے میں داخل ہونے والا ہوں جس سے پہلے کبھی داخل نہیں ہوا اور آج میں اللہ پاک کی خلق میں سے ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خارج ہونے لگی. 40 دن تک آپ شدید تکلیف میں مبتلا رہے. امام علی مقام امام حمام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول 50 سن ہجری کو مدینہ منورہ زہد اللہ شرفم و تعظیمہ میں اس دار ناپائیدار سے رخصت فرمائی، وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی جو شہادت ہے وہ 49 سن ہجری میں ہوئی اور بوقت شہادت حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 47 ایئرس تھی. آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی جو اس وقت مدینہ منورہ زہد اللہ شرفم و تعظیمہ کے گورنر تھے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا.
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں اس قدر جمع غفیر تھا، اس قدر لوگ تھے، اس قدر کراؤڈ تھا کہ حضرت سیدنا ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں شریک ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ میں نے جنت البقیع میں لوگوں کا اس قدر رش کراؤڈ کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ زمین پر نہ گرتی، کسی نہ کسی انسان کے سر پر گرتی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اولیاء الزام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے درخواست ہے آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سنت و بر اجتماعات میں شرکت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مزید محبت عطا فرمائے اور ان کے انداز، ان کے کردار کو فالو کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم توفیق خیر نصیب کرے۔ آئیے کال مزید شامل کرتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عمر بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا، غم ہو گئے بے شمار آقا۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے غموں کو بھی دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے، تکلیفیں دور کرے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ مدری چینل کے ناظرین کی کچھ فرمائشیں ہیں میسیجز کی صورت میں، آئیے یہ بھی شامل کرتے ہیں۔ یہاں میسیج ہے کہ شہزاد علی شہزاد اتاری صاحب ہیں اقبال نگر سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، یہ کلام سننا ہے، اور بات آپ نے یہ کی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جذباتی پن کیا ہر حالت میں برا ہے، تو بہرحال اس پر گفتگو کچھ نہ کچھ رہی ہے اور مزید موقع لگا تو کچھ مزید شامل رہے گی۔ قاعدہ بات خوشاب سے میسج ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، اس کلام کی فرمائش ہے۔ عمر بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ ثاقب شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں سلسلے میں، جزاک اللہ خیر بھائی، کیا بات ہے۔ اور کلام کون سا سننا ہے؟ میرے حسین تمہیں سلام، ٹھیک ہے جی۔ خانپور سے رمیز بھائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام سنا دے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، کون سا سننا ہے؟ اج سکھ مترا دی ودھیری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مزید محمد، اچھا جی، رعوف احمد فرام فیصل آباد، کچھ سنسر کے ساتھ یہ میسج پڑھ دیا گیا۔ موضوع بہت زبردست ہے، کلام کون سا سننا ہے جی؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اللہ اکبر۔ میاں والی سے میسج ہے مہران خان نیازی صاحب کا، اور اے کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، یہ کلام سننا ہے۔ امنگ جوش پر آئیں ارادے گد گداتے ہیں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ ملج پالا دل لڑ لگی ہاں، مظفر گڑھ سے اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور ایک اور فرمائش پڑھ لیتے ہیں جی، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ کریم ہمارے غم مٹائے، ہماری فکروں کو دور کرے اور بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا کرے۔ عمر بھائی آپ کی طرف ہے، کچھ کلام شامل کیجئے اور انشاءاللہ عز و جل پھر مزید گفتگو کی طرف آئیں گے، کچھ باتوں کو کنکلوڈ کرنا ہے، لیکن بہرحال فی الحال عمر بھائی کی آواز سننے کے منتظر۔ کیا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ،
حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری سنواری واہ واہ انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ کیا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ آج سکھ میں تیرا دیو دھیری کیوں دلڑیوں داس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں چڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی ماتھے چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی ماتھے چمک دلاٹ نورانی ہاں ماتھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور ہن مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے صورت رو میں جانا تھا ایسے صورت رو ایسے صورت رو ایسے صورت رو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں تھا جانا تھا کہ جانے جہاں سچ آتھا تیرا بدیب شانہ کھا سچ آتھا تیرا بدیب شانہ کھا سچ آتھا تیرا بدیب شانہ کھا اس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
کرے دل ربا بن کے آیا روئے عرض و سما بن کے آیا پہ کرے دل ربا بن کے آیا روح عرض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ بے یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا سبحان اللہ اللہ کریم جزائے خیر عطا کرے جی جذبات کی بات مسند امام احمد بن حنبل میں ہے ایک تابعی نے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا حضور کی زیارت کی تو کتنی خدمت کی اللہ تو انہوں نے کہا ہم نے بہت کی وہ تو سارا زمانہ جانتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک جو تعظیم کے حوالے سے ایک جملہ فرمایا وہ یہ کہ جیسے قرآن نے بتائی ہے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے تعظیم مصطفیٰ ایسی ہونی چاہیے جب حذیفہ بن یمان نے یہ بات کی کہ ہم نے تو حضور سے بڑی محبت کی والہانہ عقیدت تو اس تابعی کے جذبات کیا تھے انہوں نے کہا لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض بل حملناہ علی اعناقنا کہا اگر ہم حضور کو پا لیتے زمین پہ چلنا ہی نہیں دیتے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے واہ 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 اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے اور ان مضامین کو سنتے ہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بالخصوص محبت کو ہمارے دلوں میں بڑھاتے ہیں تو محبت تو دل میں ہے یہ کیسے دیکھی جائے گی لیکن بہرحال چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ سن کر جب یہ مسکراتے ہیں جب مرجھائے چہرے کھل جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آقا و مولا سے ان کے دلوں میں محبت موجود ہے اللہ کریم اس محبت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا عنوان رہا جذباتی پن اور اس کے نقصانات اور دیگر پہلوؤں کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تناظر میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی سلسلے کا اب اختتام ہے کچھ کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو اور بات یہ ہے کہ جذباتی پن بڑھتا جا رہا ہے بہت سی چیزیں ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ کروا رہی ہیں کیا ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں کیا ایسے اعمال اختیار کیے جائیں کون سا طریقہ کار ایسا لیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم جذباتی پن سے اپنے آپ کو بچا پائیں ابراہیم مدنی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ابراہیم بھائی سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں اور پھر اختتام کرتے ہیں جی خالد بھی میرا خیال ہے کہ پہلے یہ گفتگو ہو چکی ہوگی ابتدا میں
کہ ہم جو مذمت بیان کر رہے ہیں نا جذباتی پن کی، وہ والی مذمت، وہ والا جذباتی پن ہے کہ جس میں انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. یعنی جذبات ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو عطا فرمائے ہیں یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. انسان کی محبت کا کسی سے اظہار ہے، والدین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو ضروری ہے، اس کی تو جو ہے وہ پذیرائی کی جائے گی. لیکن جو انسان جو ہے وہ جذباتی پن میں آ کر اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے حقیقت میں، اور جذباتی پن میں آ کر جو فیصلے کرتا ہے وہ اکثر پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں، اور اسی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. بسا اوقات انسان جذبات میں آ کر اپنی رشتہ داریاں خراب کر لیتا ہے، اپنے تعلقات کو بگاڑ لیتا ہے، یہاں تک کہ سالوں سے اور ایک طویل عرصے سے چلنے والے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو دوستیاں ہوتی ہیں، وہ لمحے بھر کی جو ہے وہ جذباتی پن کی وجہ سے وہ بندہ ان کو بگاڑ لیتا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو غصے کے اندر بہت زیادہ اچھلتا ہے، خیال کرنا اب کی اچھال کہیں تجھے جہنم میں نہ ڈال دے. کیونکہ لازمی سی بات ہے یہ غصے کا جو اظہار ہے، یعنی غصہ آنا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب غصہ بالکل حرام ہے. غصہ تو انسان کی غصہ آ جاتا ہے، برا جو ہے وہ اس کا غلط امپلیمنٹ کرنا ہے، اسے غلط جگہ پر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور غصے کا جو ہے وہ نقصان، جذباتیت کا نقصان انسان کو خود ہی ہوتا ہے، بعد میں انسان خود پچھتا رہا ہوتا ہے. ابراہیم بھائی نقصانات تو ہیں اس کے، اور اس پر ماشاءاللہ آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں رہی. اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ایک چیز ہے نا بری، وہ شامل ہو جاتی ہے اپنی طبیعت میں. اب مسئلہ ہے اس کو نکالا کیسے جائے، کیا ایسے انداز اختیار کیے جائے؟ خالد بھائی دیکھیں، ہماری ہر چیز، ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات، ہمارا جسم، ہمارا ہر عمل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی فرمانے کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس نے اللہ پاک کے لیے محبت کی اور اللہ پاک کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، فقد استقبل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو ہم جب کسی بات پر جذبات میں آ رہے ہیں، ہمارے جذبات مشتعل ہو رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ جذبات جو ہے وہ شریعت کی مخالف نہیں جانے چاہیے. کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی پر ظلم کا دروازہ کھلے، کسی پر زیادتی کا دروازہ کھلے. ہمیں اپنے جذبات کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع جب ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ نقصانات سے بچیں. اس ماحول میں کہ جس میں ہر دوسرا بندہ ہی ابھار رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو اینٹ ماری ہے تو بھائی پتھر سے اس کا جواب دیا جائے، اگر آپ کو کسی نے ایک جملہ کہا ہے تو ذرا مردانگی اس طرح دکھائی جائے کہ اس کو 6 جملے کہہ کر اس کا منہ بند کروایا جائے. کوئی آنکھ دکھا رہا ہے تو آپ ہاتھ دکھائیں. جب ابھارا اس طرح جا رہا ہے تو پھر کنٹرول کس طرح کی؟ دیکھیے خالد بھائی، جب ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں نا تو بڑا مشہور واقعہ ہے. تگودار خان جو ہے یہ ایک مغل جو وہ تھے پہلے کے جو جی، تو وہ ظالم لوگوں کا ایک بڑا سردار تھا. ان کے جو ہے وہ اس کے دربار میں ایک مبلغ تشریف لائے اور اس نے جو ہے وہ انتہائی جذباتیت کے ان کو ابھارنے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. اب یہ جذبات بھرا جملہ ایسا تھا کہ جس سے جذبات جو وہ مشتعل ہو جاتے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور کہنے لگے کہ اگر میں اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہوں تو پھر تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اور اگر اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہوں تو پھر تو میرے سے جو ہے وہ کتا بھی اچھا ہے. تو انسان اگر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور پھر وہی ہوا کہ وہ تگودار خان نہ صرف اس نے اسلام قبول کیا بلکہ اس کی پوری قوم نے جو ہے وہ پھر بعد میں اسلام قبول کیا. تو اگر ایک وقت میں اگر ہم اپنے جذبات کو جہاں مشتعل کیا جا رہا ہے ہمارے جذبات کو، تھوڑی دیر ہی اس کو کنٹرول کر لیں گے نا تو بعد میں اس کے نتائج جب ہم دیکھیں گے تو وہ خود ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ تھوڑی دیر کا جو ہمارا صبر تھا اس کا کتنا اچھا پھل ہمیں ملا ہے. اور جب ہم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر جاتے ہیں تو اس کا پچھتاوا بھی ہمیں بعد میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ذرا سا اگر ہم صبر کر جاتے تو اس کا ہمیں اچھا نتیجہ مل جاتا. اللہ کریم ہمیں سب کو اپنے اخلاقیات پر، اپنے کردار پر نظر کرنے کی اور ان کا جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نا یہ بات بار بار سکھائی جاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، للہیت کی طرف آئیے. اور یہ وہ ایک زبردست ذریعہ بن سکتا ہے جو ہمارے ان جذباتی جو
دیوانگیاں اور عجیب سی وارفتگیاں ہیں جو ہمیں کسی بھی کام کی انتہا تک لے جاتی ہیں اور برے نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پڑتا رہتا ہے. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ اس کے آگے بڑی زبردست دیوار کھڑی کرتا ہے روک تھام کے لیے. الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے جہاں آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کو سیکھنا بھی ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے. ماحول ملتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم اس دینی ماحول کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے اخلاق ہمارے کردار کی بھی اصلاح فرمائے. سلسلہ پیش کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی تو رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم اسے معاف فرمائے, اور کچھ اچھی بات رہی تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مالک کریم ہماری اچھائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس سلسلے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا قصد ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے